السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کتاب بہترین ساتھی ہے نا، اور جیسا ساتھی ہوتا ہے ویسا ہی انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کے پاس فارغ وقت ہو ضرور کوئی نہ کوئی کتاب اپنے پاس رکھا کریں جس کا آپ مطالعہ کریں، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب شروع کر کے رکھا کریں۔ 2 صفحے ہو گئے، 4 صفحے ہو گئے، جب بھی وقت ملا پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ یہ جو آج کل ڈیوائسز ہیں نا، انہوں نے ہمیں بہت مصروف کر دیا اور ہماری زندگی کو یہ خراب کرنے کے در پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تو یہ ہے کہ ڈیوائس پہ آپ باقاعدہ کوئی علم حاصل کر رہے ہوں، یعنی باقاعدہ ہفتہ وار یا روزانہ کے حساب سے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ڈریگنگ کر کے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں تو ایسے علم حاصل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنی کتابوں سے ہی جڑ جائیں، اور جو بھی اتھینٹک احادیث کی بک ملیں یا کوئی بھی ایسی کتاب جو کہ یعنی کہ صحیح لکھی گئی ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو اسی سوچ کے حوالے سے یہ میں نے کچھ دن پہلے یہ کتاب شروع کی تھی، لیکن چونکہ میں پڑھا نہیں رہی تھی تو اس لیے پھر وہ بیچ میں ہی رہ گئی۔ تو آج میں نے سوچا کہ میں اس کو پڑھانا بھی شروع کر دوں، تو اس طرح سے میری بھی مکمل ہو جائے گی۔ کتاب کا نام ہے دجال اور علامات قیامت کی کتاب، فتنہ دجال، اس سے بچاؤ کے طریقے اور قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیوں کا مدلل بیان اس کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور عربی میں لکھا ہوا ہے کتاب الدجال و اشراط الساعہ۔ ساعہ کہتے ہیں گھڑی کو، یعنی قیامت کی گھڑی کی، اشراط یعنی اس کی علامات۔ تو تفہیم کتاب و سنت کا یہ 17 اس کا حصہ ہے، اور دوسرے ٹاپکس انہوں نے ویسے کور کیے ہوں گے۔ تالیف و تخریج جو ان سی ہے حافظ عمران ایوب لاہوری کی ہے، اور تحقیق و افادات جو ہیں وہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ سے لی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کتاب کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مقدمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مقدمہ میں وہ کہتے ہیں، نہیں اس سے پہلے پیش لفظ اس کا پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میری عادت ہے کہ میں نا کتاب کو سارا پڑھ رہی ہوتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیچ میں کچھ چیزیں اسکپ بھی کر دوں گی۔ تھوڑا میں نے اس کی فہرست پہ بھی نظر کی تھی کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پیش لفظ میں وہ کہتے ہیں کہ دنیاوی چمک دمک محض ایک جلوہ سراب ہے جس کی فی الحقیقت کچھ حیثیت نہیں۔ اس بات سے کسی کو مفر نہیں کہ بالآخر یہ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں سمیت منتہائے اجل کو پہنچنے والی ہے۔ یعنی ہم سب جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہمیں بار بار یہ خبر دی جاتی ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس دنیا کی رنگینیاں اتنی ہیں کہ لکھتے ہیں کہ اس یقینی خبر کے باوجود آج انسانیت دنیا کی آرائش و زیبائش میں کھو کر اپنی عاقبت کو فراموش کر چکی ہے۔ یعنی اس کو یہ بھول گیا ہے کہ اس نے مر کے جس زندگی میں جانا ہے وہ دراصل ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس کے لیے اس کو اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ ہر کسی کو دنیا کمانے، مال اکٹھا کرنے، جائیداد بنانے اور دنیاوی عیش و آرام کا سامان جمع کرنے کی فکر ہے، لیکن کسی کو اخروی حساب کتاب اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کی کوئی فکر نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کے سامنے واضح کر دیا جائے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے جس دن دنیا میں گزارے ہوئے ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ لوگوں پر ظلم کیے ہوئے ظلم و ستم، جھوٹ، دھوکہ، فریب، قطع رحمی، بری ہمسائیگی اور اپنے پرائے کی معمولی سے معمولی حق تلفی کا بھی جواب دینا پڑے گا، اور وہ قیامت کا دن ہوگا جس کی اکثر و بیشتر علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ مستقبل قریب میں ظاہر ہونے والی ہیں، کہ جس کے بعد کسی کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، لہٰذا جلد از جلد صراط مستقیم کو اختیار کر لینا چاہیے۔ بس یہ کتاب اسی کاوش کا مظہر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں قیامت کی چھوٹی علامات بیان کی گئی ہیں، دوسرے میں خروج دجال پر تفصیلی بحث ہے، اور تیسرے میں قیامت کی بڑی بڑی اور فیصلہ کن علامات کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں چند متفرق مسائل اور ضعیف روایات کے ساتھ ساتھ کتاب کا حاصل بحث اور خلاصہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو اہم بات انہوں نے لکھی ہے وہ یہ کہ دوران تالیف اس چیز کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے کہ صرف وہی بات نقل کی جائے جو قرآن کریم اور صحیح احادیث سے ثابت ہو۔ دلائل کو مکمل حوالہ جات کے ساتھ مزین کیا گیا ہے،
اور احادیث کی مکمل تخریج و تحقیق کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے، ہمارے اندر فکر آخرت پیدا ہو اور روز محشر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و سرخرو کر دے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اور دعا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجعل ہمی الآخرہ، کہ اے اللہ میرے ہم اور غم کو آخرت ہی بنا دے، یعنی میرا ہم اور غم آخرت ہی ہو، کہ مجھے آخرت کی ہی فکر لگ جائے۔ مقدمہ سے شروع کرتے ہیں۔ قیامت کا وقوع یقینی ہے، لیکن اس کے وقت کی تعین کرنا ناممکن ہے۔ اس کے وقت کا تعین کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس کا حتمی علم محض اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ تاہم اس کی علامات جا بجا نمودار ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ قیامت کا وقوع قریب ہے۔ قیامت سے مراد وہ وقت ہے جب کائنات کا سارا ظاہری نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین میں خوفناک زلزلہ آئے گا اور وہ اپنے اندر کے تمام خزانے نکال باہر پھینکے گی، سورج لپیٹ لیا جائے گا، سمندروں کو جلا دیا جائے گا، لوگ حیران و پریشان پھر رہے ہوں گے، اور اگر کوئی اوپر دیکھ رہا ہوگا تو مارے دہشت کے اپنی طرف دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتا ہوگا، یعنی نگاہیں پلٹ کر اپنی طرف نہیں آئیں گی۔ پھر سب کو میدان محشر میں اکٹھا کر کے حساب لیا جائے گا۔ اس دن ہر کوئی اپنے کیے کی جزا یا سزا پائے گا، بس وہی قیامت کا دن ہوگا۔ علامات قیامت کا مفہوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، آمین، اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، آمین۔ علامات قیامت کے لیے عربی میں اشراط الساعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اشراط جمع ہے شرط کی اور اس کا معنی علامات ہے۔ امام ابن اثیر رحمۃ اللہ نے یہی وضاحت فرمائی ہے۔ امام جوہری فرماتے ہیں کہ اشراط الساعہ سے مراد ہے قیامت کی علامات اور وہ اسباب جو وقوع قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ قرآن کریم کی جس آیت میں علامات قیامت کے لیے اشراطها کا ذکر ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کی علامات اور نشانیاں ہیں۔ نیز الساعہ کا معنی ہے وقت، یعنی وہ وقت جس میں قیامت قائم ہوگی۔ اصطلاحاً علامات قیامت سے مراد روز قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کی آمد پر دلالت کرتی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو وقوع قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علامات قیامت سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو قیامت کے قریب ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ حلیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حیات اولیٰ پہلی دنیاوی زندگی کے خاتمے کی کچھ علامات ہیں، انہی کو علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اشراط الساعات سے مراد وہ نشانیاں اور علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی جو قیامت کے وقوع پر دلالت کریں گی۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ علامات قیامت سے مراد وہ حادثات و واقعات ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی تھیں کہ قیامت سے پہلے یا آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا۔ علامات قیامت کا ذکر قرآن کریم میں۔ علامات قیامت کا جملہ قرآن کریم میں یوں ذکر کیا گیا ہے: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ رقم تراز ہیں کہ قیامت کی یہ نشانیاں قیامت کے قریب ہونے کی علامات ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہیں۔ آنے والی یعنی قیامت قریب آ پہنچی، اور فرمایا قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور فرمایا اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، اور فرمایا لوگوں کا حساب یعنی اعمال کا وقت نزدیک آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بھی علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ آپ تو خاتم الرسل ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل اور تمام جہانوں پر اپنی حجت کو پورا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی علامات کے بارے میں اس قدر تفصیل اور وضاحت کے ساتھ خبر دی ہے کہ آپ سے پہلے کسی بھی نبی نے اس قدر تفصیل کے ساتھ خبر نہیں دی۔ علامات قیامت کا ذکر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں متعدد احادیث میں بھی علامات قیامت کا جملہ مذکور ہے، جیسا کہ وہ روایت جس میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور قیامت کے متعلق دریافت کیا
کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے اسے سوال کرنے سے والے سے زیادہ علم نہیں۔ آپ نے مزید فرمایا کہ وَلَٰكِنْ سَأُحَدِّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُخْمِ فِي الْبُنْيَانِ۔ البتہ میں تمہیں قیامت کی کچھ علامات بتا دیتا ہوں۔ جب لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور جب سیاہ فام چرواہے بلند و بالا عمارتیں بنانے میں آپس میں فخر کریں گے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبلہا 10 آیات، بلا شبہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم اس سے پہلے اس کی 10 نشانیاں دیکھو گے۔ علامات قیامت کا مقصد یہ فطری عمل ہے کہ انسان کا دل اسی چیز پر مطمئن ہوتا ہے جسے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، اور جسے کبھی دیکھا نہ ہو اس کے متعلق وہ شکوک و شبہات کا شکار ہی رہتا ہے۔ اس بات کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ لیس الخبر کالمعینہ، کہ سنی سنائی بات آنکھوں دیکھی جیسی نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کی خبر دی جو ان کی قوم نے بچھڑے کے متعلق کیا تھا، یعنی اسے معبود بنا لیا تھا، تو انہوں نے تختیاں نہیں پھینکیں، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے قوم کا کیا دھرا دیکھ لیا تو تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹوٹ گئیں۔ تو یعنی یہ بات اس لیے انہوں نے کی ہے کہ علاوہ ازیں دیکھنے سے قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے، یعنی جب آپ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، آپ کا شرح صدر ہو جاتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن کریم میں مذکور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ 4 مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ تو اس بشری اور فطری جذبہ کے باوجود ایک خالص موحد مسلمان کا ان تمام غیبی امور پر بھی پختہ ایمان ہوتا ہے جن کا ذکر کتاب و سنت میں کیا گیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن امت مسلمہ کے تمام افراد وجود باری تعالیٰ کے اس بات پر بلا تردد متفق ہیں۔ اسی طرح سب مسلمان بغیر دیکھے فرشتوں کے وجود اور یوم آخرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ انہی غیب پر ایمان رکھنے والے متقی مومنوں کا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی ابتدا میں تذکرہ فرمایا اور یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہی لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور انہی کو قرآن کریم ہدایت دیتا ہے۔ چنانچہ فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سورہ البقرہ کی آیات کا اور یہ آخر میں ایک آیت کا حصہ ہے۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو ہدایت دینے والی ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ غیب پر ایمان تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نے لانا ہے، لیکن قیامت پر ایمان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی کچھ علامات بھی اتاری ہیں اور جو ہمارے سامنے ظاہر ہوں گی تاکہ ہمارا مزید شرح صدر ہو جائے۔ تو چونکہ ایمان میں کمی بیشی برحق ہے، لہٰذا اس مادی اور پرفتن دور میں اور ماحولیاتی اثرات کے باعث ایک خالص مومن کے ایمان میں کمی آ جانا کوئی امر محال نہیں۔ دنیا داروں میں رہتے ہوئے عیش پرستی، حرص و طمع، طلب جاہ اور علو فی الارض کی تلاش میں مسلمان آخرت کے حساب کتاب کو بھلا کر محض اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی شب و روز محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں
کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، غیب پر ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن جس طرح سے آگے آگے قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں اور لوگ اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہیں، تو کوئی ایک آدھا انسان جو کہ آخرت کو اپنا ہم اور غم بنائے ہوئے، وہ بھی اسی طرح کے معاشرے میں جب نکلتا ہے جہاں پر سب اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے، تو وہ بھی انہی میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علامت قیامت کا مقصد یہی کہ ہے کہ ایسے بہراہ رو مسلمانوں کے سامنے جا بجا وہ نقوش و اثرات پیش کر دیے جائیں جن سے ان کا ایمان بالآخرت دوبارہ مضبوط ہو جائے، اور وہ اپنے دلوں میں فکر آخرت پیدا کر کے دنیا میں محرمات سے اجتناب کریں اور اعمال صالحہ کی کثرت کے ذریعے آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب آج کے دور کے لحاظ سے کتنی زیادہ یعنی مجھے اہم لگ رہی ہے کہ اب ہم ایسی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو واضح طور پر قیامت کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی زمین پر اتنا زیادہ قتل و غارت کا ہونا، مہلک ترین ہتھیاروں کا وجود میں آنا، زمین پر فساد کے انتہا ہو جانا، اور پھر مسلمان کا مسلمان سے ہی دست و گریبان ہونا، اور مسلمان کا اپنے ہی مسلمان بھائی کی مدد نہ کرنا، اور نان مسلموں کے سامنے مسلمان، حالانکہ مسلمان ملینز کی تعداد میں ہے، لیکن وہ ایسے ہیں جیسے کہ وہ کسی کھیتی کو کاٹ رہے ہوں۔ تو یہ سب کچھ پھر کیا ہے کہ انسان کی سوچ کو جگاتا ہے۔ وہ مومن جو غافل اپنے دنیا میں اور اپنے معاش میں پڑا ہے، اس کو یاد آتا ہے وہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی یہ تو سب کچھ جو اگر یہ سب سچ ثابت ہو رہا ہے تو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ بھی برحق ہے، یعنی علامات قیامت ظاہر ہو گئیں تو قیامت بھی برحق ہے، اور قیامت برحق ہے تو اٹ مینس کہ مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو علامات قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ قیامت سے پہلے رونما ہونے والے حالات و واقعات کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی خبر بیان ہوئی ہے وہ یقیناً برحق ہے اور لازماً واقعہ ہو کر رہے گی۔ اولاً تو تمام مسلمانوں کا اس پر کامل ایمان ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور آپ کے نافرمان کو آتش جہنم میں داخلے کی وعید سنائی گئی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 30 سے زیادہ مقامات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اپنی اطاعت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ اور اپنی مخالفت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ساتھ ملایا ہے، جیسا کہ ہمیشہ اپنے نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ ایمان کے اصول اور لوازم میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر خبر کی پختہ تصدیق کی جائے اور اس کی صحت پر کامل یقین رکھا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خبر کی بنیاد وحی الہی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ النجم کی آیات ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ سورہ زمر کی آیت کا ہے، وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ تو نبوت اور رسالت کے بعد کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعثت سے پہلے بھی صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ مزید برآں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر پیشین گوئی کا مستقبل میں بعین ہی رونما ہونا آپ کے معجزات اور نبوت کی نشانیوں میں سے بھی ہے۔ بہرحال یہ بات تو تھی ایمان و ایقان کی۔ دوسری طرف اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہر پیشین گوئی بعد میں بعین ہی ثابت ہوئی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے بیت المقدس فتح ہوگا، تو 18 ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں جنگ کریں گی، جبکہ دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ تو یہ پیشین گوئی جنگ جمل اور جنگ صفین کی صورت میں پوری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ارض حجاز سے آگ روشن ہوگی، تو 654 ہجری میں مدینہ کے لوگوں نے اس آگ کو بھی دیکھ لیا۔ علاوہ ازیں اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان کی تھیں، ان میں سے چھوٹی علامات تو تقریباً ساری ہی ظاہر ہو چکی ہیں، جیسا کہ زنا کاری کا پھیل جانا، موسیقی کا عام ہو جانا،
علم کا اٹھا لیا جانا، علم کا اٹھ جانا، جہالت کا پھیل جانا، نشر و اشاعت کا کام عروج پر ہونا، نشر و اشاعت کے کام کا عروج پر ہونا، عورتوں کا تجارت میں شرکت کرنا، امانت اٹھ جانا، جھوٹ پھیل جانا، حق چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، قتل و غارت کا عام ہو جانا وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اکبر کیسا دل ایک دم سے نا پکڑ میں آتا ہے نا، کہ آلموسٹ یہ ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے میں بات کر رہی تھی نا کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ ہم ڈریگ کر کے تو اپنا مطلب کا سارا علم حاصل کر لیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کیسے اٹھتا چلا جا رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ زنا کاری عام ہے، استغفر اللہ، اور زنا سے بڑھ کر بھی آگے بھی عمل قوم لوط اور جس طرح کے یہ نکاح جو ہیں وہ جائز کر دیے گئے ہیں، اور موسیقی کا عام ہو جانا۔ مسلمانوں کے گھرانوں میں موسیقی کو ایک نارمل چیز سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک حرام چیز کو انسان وہ حلال بنائے ہوئے ہے، اور آپ اگر پہنچ جائیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ نے پہلے سے پوچھا نہ ہو کہ میوزک تو نہیں ہوگا، تو آپ وہاں جا کے پھنس جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جہالت کا عام ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی علم تو پھیلا ہوا بہت ہے لیکن لوگ جاہل کے جاہل ہیں، انہیں بات نہیں کرنی آتی، انہیں کام نہیں سنبھالنے آتے، انہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آخرت کے علم سے لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میرا کوئی انجام بھی ہونا ہے۔ نشر و اشاعت کے کام کا عروج پر ہونا، ایک چیز آپ ٹائپ کرتے ہیں اور وہ کس طرح سے دنیا کے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، تو پھر کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ انسان سوچ سمجھ کے چیز بھیجے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیا اپنی بات آگے منتقل کر رہا ہے۔ عورتوں کا تجارت میں شرکت کرنا، یعنی ایک طرف تو وہ خود بزنس ٹائکون بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف یہ کہ مردوں کا کاروبار بغیر عورتوں کے ایڈ کے چل ہی نہیں رہا ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں یعنی سگریٹ کا ایڈ ہے یا وہ چیزیں جو خالصتاً مرد استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی عورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایک تو یہ کہ حرام چیزوں کو فروغ مل رہا ہے، یعنی اس کی سگریٹ اور ایسی چیزیں، اور پھر اس میں یعنی کہ عورتوں کے ذریعے اس کو مزید پھیلایا جا رہا ہے۔ امانت اٹھ جانا، ٹھیک ہے، یعنی یہ امانت خالی یہ نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کے پاس اپنی چیز رکھوا دے، امانتیں یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں اور وہاں پر آپ امانتوں کے کتنے محافظ ہیں، اپنے وقت کے آپ کتنے امین ہیں۔ کسی ادارے کو آپ نے اپنا اگر وقت دیا اور اس کے بدلے آپ خاص طور پہ اگر آپ سیلری لے رہے ہیں تو وہاں پر آپ کی کیا امانت کا معاملہ ہے۔ جھوٹ پھیل جانا، جھوٹ عام ہے، میں اور حق کو چھپانا، جھوٹی گواہی دینا، اور جھوٹی گواہیاں کتنی عام ہیں، اور پھر وکیل کرائے جاتے ہیں اور وکیل بھی دیکھیں پیسہ لے رہے ہیں اور جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں۔ قتل و غارت کا عام ہو جانا، یہ کتنا زیادہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرما دے ہمارے پہ۔ بعینی ہی قیامت کی بڑی علامات جیسے دجال اور امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ، اور چند چھوٹی علامات جو بھی ظاہر نہیں ہوئیں جیسے قحطان کے ایک آدمی کا حکمران بننا اور ججا نامی شخص کا بادشاہ بننا وغیرہ، وہ بھی ظاہر ہو کر رہیں گے اور بالآخر قیامت آ کر رہے گی۔ علامات قیامت سے متعلقہ ایک ضروری وضاحت، یہاں یہ واضح رہے کہ قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات و واقعات سے متعلقہ نبوی پیشین گوئیوں میں منمانی تعویلات کرنا درست نہیں، بلکہ انہیں منون قبول کرنا ہے اور ظاہری معنی پر ہی محمول کرنا ہے، یہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ لہٰذا اگر احادیث میں دجال یا امام مہدی کے ظہور کا ذکر ملتا ہے تو ان سے حقیقی طور پر یہ شخصیات ہی مراد ہیں، یعنی اگر کوئی دجال ہے تو وہ انسان دجال ہی ہوگا، کوئی قوم، قوت، طاقت یا کوئی بھی مجدد یا عادل منصف حکمران نہیں، جیسا کہ بعض حضرات نے دجال کی تعریف کرتے ہوئے اسے امریکہ اور اسرائیل مراد لیا۔ دجال کے ماتھے پر لکھے ہوئے کاف فا را سے اسرائیلی جو جنگی طیارہ ہے KF-4 یہ مراد لی ہے، کچھ نے دجال کی پیشین گوئی سے ہر وہ طاقت مراد لی ہے جو دجل و فریب میں حد سے ہر درجہ بڑھ کر ہو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو۔ حالانکہ آئندہ اور آنکھ میں ذکر کردہ صحیح احادیث سے ان تعویلات کی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو بھی حدیث ہم پڑھیں گے ان کی ہم منمانی تعویل نہیں کریں گے، کیونکہ ان احادیث سے ثابت ہوگا کہ دجال کوئی قوم یا بدی کی طاقت نہیں بلکہ ایک متعین شخص ہے جو اولاد آدم سے ہوگا، بس اللہ تعالیٰ نے اسے ایک عظیم آزمائش بنایا ہوگا اور اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کچھ ایسی طاقتیں بھی اللہ نے اس کو عطا کی ہوں گی جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کافی مؤثر ہوں گی۔ اسی طرح امام مہدی کی پیشین گوئی کا انتباہ کچھ حضرات ہر عادل و منصف حکمران پر کرتے ہیں، جبکہ بعض نے ہر تجدید دین کا کام کرنے والے پر اس کا انتباہ کیا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی سے بھی ایک خاص شخصیت مراد ہے جس کی چند علامات یعنی صحیح حدیث میں موجود ہیں،
اس کا خاص نام مذکور ہے، اس کے والد کا نام مذکور کیا گیا ہے، اس کی نسل کی وضاحت ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام مہدی سے مراد ہر مجدد مراد لیا جائے؟ بعض احادیث میں یہ پیشین گوئی مذکور ہے کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو پہاڑ سے پہاڑ ہی مراد لیا جائے گا اور ان الفاظ کو حقیقت پر ہی محمول کیا جائے گا، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کانوں میں سونا پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح کسی دریا یا سمندر سے بھی ایسا خزانہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات یہاں پر بھی تعویل سے کام لیتے ہیں اور سونے کے پہاڑ سے مراد پیٹرول کو لیتے ہیں، حالانکہ اگر اس موضوع سے متعلقہ تمام احادیث کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پہاڑ کا ظہور مسلمانوں کے لیے ایک فتنہ ہوگا، جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اہل عرب پیٹرول کو بطور نعمت استعمال کر رہے ہیں۔ حدیث کے مطابق یہ پہاڑ دریائے فرات کے ساتھ ہی خاص ہوگا، جبکہ پیٹرول تو ہر دریا سمندر بلکہ خشکی سے بھی نکالا جا رہا ہے۔ پھر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس خزانے پر بہت بڑی جنگ ہوگی جس میں 99% لوگ قتل ہو جائیں گے، جبکہ پیٹرول ظاہر ہوئے ایک عرصہ ہوا لیکن کبھی کسی نے اس مقام پر اتنی بڑی جنگ نہیں دیکھی۔ بہرحال یہ تعویل بھی درست نہیں اور اس کی تردید کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ اسی طرح احادیث میں ہے کہ قیامت سے پہلے یہودیوں کے خلاف جنگ میں پتھر اور درخت پکار کر یہودیوں کی نشاندہی کریں گے، تو اس پر بھی تمام مسلمانوں کا ایمان ہونا چاہیے کہ اگرچہ پتھر اور درخت قوت گویائی نہیں رکھتے لیکن قیامت کے قریب اللہ کے حکم سے یہ بھی کلام کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہی جب انسان اللہ کے حکم پر ایمان میں حق و باطل کے میدان میں جم جائے گا، بنیان مرصوص بن جائے گا، تو اللہ کی مخلوقات اس کی معاون ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بعض احادیث میں درندوں کے انسانوں سے ہم کلام ہونے کا بھی ذکر ہے، تو یقیناً ایسا بھی واقعہ ہوگا۔ اسی طرح احادیث میں ذکر ہے کہ قبل از قیامت زمین سے ایک جانور دابۃ الارض نکلے گا اور لوگوں سے کلام کرے گا، تو اس سے بھی بلا تعویل وہ خاص جانور ہی مراد لیا جائے گا۔ اسی طرح کچھ نبوی پیشین گوئیوں میں خاص علاقہ جات کا بھی ذکر ہے، جیسے قسطنطنیہ کی طرف پیش قدمی کرنے والا پہلا اسلامی لشکر جنتی ہے اور مکہ و مدینہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کی پیشین گوئیوں میں یہی مخصوص علاقے مراد ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبوی پیشین گوئیوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک قسم شخصیات سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، ایسی پیشین گوئیوں کا اطلاق بلا تعویل انہی شخصیات پر کیا جائے گا جو خاص ہیں۔ دوسری قسم علاقہ جات سے متعلقہ ہے، ان میں سے کچھ پیشین گوئیوں میں تو علاقوں کی وضاحت ہے، جیسا کہ مکہ مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا وغیرہ، تو اس صورت میں مکہ مدینہ سے مکہ مدینہ ہی مراد لیا جائے گا۔ البتہ کچھ پیشین گوئیوں میں مبہم انداز بھی اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ مشرق کی طرف سے ایک لشکر آئے گا وغیرہ، تو ایسے علاقوں کی تعین بھی از خود نہیں کی جائے گی بلکہ دیگر روایات میں ہی اس کی وضاحت تلاش کی جائے گی اور آثار و علامات کے ذریعے ان کی تعین کیا جائے گا۔ اسی طرح کی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس مبہم علاقے کی تعین کسی صحابی سے منقول ہو تو اسی کی ترجیح دی جائے گی۔ تیسری قسم غیر مرئی اشیاء، یعنی وہ اشیاء جنہیں دیکھا نہیں جا سکتا، جیسے گھروں میں بارش کے قطروں کی مانند فتنوں کا گرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے متعلقہ پیشین گوئیوں پر مشتمل ہے، تو انہیں بھی منوعاً تسلیم کیا جائے گا، اگرچہ کچھ عقل پرست حضرات ایسی پیشین گوئیوں کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں اور محض دیکھی سنی جانے والی اشیاء کے وجود کو ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو دیکھی سنی نہیں جا سکتی لیکن ان کا وجود ہے اور کوئی بھی ان کا منکر نہیں، جیسے روح، درد، عقل وغیرہ، یعنی ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو غیر مرئی ہیں اور وہ یعنی صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، مسلمانوں کے نان مسلمز بھی اب ان باتوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہرحال کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے، اہل اسلام کا ہر اس بات پر کامل ایمان ہونا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خواہ وہ عقل میں آئے یا نہ آئے۔ علامات قیامت کی اقسام، اہل علم نے علامات قیامت کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے: علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، علامات کبریٰ یعنی بڑی علامات۔ علامات صغریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جن کے متعلق کوئی ایسی دلیل مل جائے کہ قیامت سے پہلے ان کا وقوع ہوگا اور وہ ان 10 علامات میں سے نہ ہوں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی۔ یہ علامات بہت زیادہ اور مختلف انواع ہیں۔ ان علامات کے ظہور کا آغاز عہد نبوی ہی سے ہی ہو چکا ہے اور علامات کبریٰ کے ظہور تک ان کا تسلسل قائم رہے گا، یعنی ان علامات میں سے کچھ ایسی ہیں جو عہد نبوی کے انتہائی قریب ہیں، جیسے فتح بیت المقدس، کچھ ایسی ہیں جو عہد نبوی سے بعید ہیں، جیسے ارض حجاز سے آگ کا روشن ہونا، اور کچھ ایسی ہیں جو علامات کبریٰ کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے ابھی 2 ہم نے پڑھی کہ جچھا نامی شخص کا حکمران بننا یا عالمی جنگ وغیرہ۔
یہاں یہ بات واضح رہے کہ کسی امر کا قیامت کی علامت ہونا اس کی مدح یا مذمت پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد محض قرب قیامت کو ظاہر کرنا ہے۔ لہٰذا یہ علامات ممدوح یعنی لائق تعریف بھی ہو سکتی ہیں، جیسے بعثت نبوی، واقع شق قمر، فتح بیت المقدس وغیرہ، اور مذموم بھی جیسے جہالت کا پھیل جانا، بدکاری کا عام ہو جانا، قتل و غارت کا بڑھ جانا اور عالمی جنگ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو یعنی ہم اپنے طور پر عمل کا یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ علامات قیامت سے ہم بچیں، اور ان کو یعنی کہ جو اب یہ دیکھیں نا کہ جو علامات صغریٰ ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی، تو وہ جو کہ مذموم ہیں ہم وہ حرکتیں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے چھوٹی چھوٹی علامات صغریٰ پڑھی تھیں، لیکن جو کہ اب اسی میں ہم نے پڑھا کہ نشر و اشاعت کا کام بہت زیادہ پھیل جائے گا، تو اس میں ہم اپنا رول پلے کریں کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اصل دین کو پھیلائیں، اور اپنے لیے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ اجر سمیٹیں۔ ٹھیک ہے، علامات کبریٰ سے مراد وہ علامات ہیں جو قیامت کے انتہائی قریب ظاہر ہوں گی، یعنی جب ان کا ظہور ہوگا تو قیامت بالکل قریب ہوگی، جیسے دجال، امام مہدی، عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج وغیرہ۔ انہیں کبریٰ کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی علامات ہوں گی۔ بہرحال آئندہ اوراق میں بالترتیب چھوٹی اور پھر بڑی علامات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔